یار کسی کی ماں اس کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر وہ نشہ نہیں اترتا. باپ دیکھ رہا ہو پیار سے تو وہ اپنا رنگ ہوتا ہے. استاد شفقت سے دیکھ رہا ہو, مرشد دیکھ رہا ہو کسی کو تو پھر وہ نشہ نہیں جاتا. تو کیا تصور میں بندہ ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب رب شفقت سے محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی, کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا, کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وہ پھر خشوع کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, عجز و انکساری کرتے ہیں. ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہیں. ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتہ چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے, اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی. تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, للہیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, عجز و انکساری کے ساتھ, گڑ گڑاتے ہوئے, روتے ہوئے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ اطہر خوف خدا سے, خشیت الہی سے جو ہے, وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی. ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے. اللہ اکبر. والذین هم عن اللغو معرضون. اور ان خوش نصیب لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ان کی زندگی مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہے. یہ بات کی, ادھر کی اڑا دی, چائے والے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے, حمام پہ بیٹھے 2 گھنٹے گزار دیے, فضولیات پہ بحث کرتے رہے. ان کی زندگی اتنی فضول ہوتی ہے کہ وہ بیہودہ کاموں پہ وقت لگا دیں. وقت تو سب سے قیمتی اثاثہ ہے. قیمتی اثاثہ, سب سے قیمتی کمائی. انسان یوں تو نہیں اڑاتا. تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا وہ وقت. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے 2 باتیں ایسی سیکھی ہیں جنہوں نے مجھے بڑا نفع دیا. چونکہ جو اہل اللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی امام ہوتی ہیں, چونکہ ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو اس فقیر سے کیا تلاش کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو ان سے بڑی باتیں ملتی ہیں. میں تو کہا فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا. ان میں سے ایک بات یہ, الوقت سیف قاطع, وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. کہا اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میرا وقت بچایا, ورنہ ہمارا کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے. کس نے کتنے سکور کیے جی, کس نے کتنے جو ہے وہ آؤٹ کیے, اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے, اس پہ میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں. اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا, مدعا کیا ہے. ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ, تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحثیت قوم کھڑے کہاں اس وقت دنیا میں, اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں. کوئی بندہ باہر سے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بند ہے اور لوگ سائیکل سر پہ اٹھا کے, اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ کسی طرح سے گھسیٹ کے جو ہے وہ ریلوے لائن عبور کر رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ جو گاڑی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی, اور ان کو اپنے مقصد پر جانے کے لیے, کام پر جانے کے لیے اس قدر ان کو جلدی ہے کہ یہ سائیکل بھی سڑک پہ اٹھا کے سڑک عبور کر رہے ہیں. تو خیر جب پھاٹک کھلا تو وہ گیا تو دیکھا آگے بندریا کا تماشا لگا تھا, 600 آدمی وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا اچھا اس کی جلدی تھی سب کو. تو ہمارا تو کتنا وقت بندریا کے تماشے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے, جب ہم بحثیت قوم دنیا میں
کہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے. ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے، ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3 گھنٹے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس. حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں، میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں. پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا. جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں. ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں. باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے، اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں. پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی. لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے. اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے 800. تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4 حدیثیں. اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا. لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے. میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے. بات تو 1-آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں. جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، وہی سرخرو اور سربلند ہوتی ہیں. پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو فالح ہیں، کامیاب ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے، جن کی آخرت بھی بہتر ہے. قرآن نے پورا نصاب دیا ہے. یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے. کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالح اور کامیاب ہے اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم اختیار کر لیں. یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں لغویات سے، اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کرتی ہے. جب انسان زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت چمٹ جاتی ہے جو اس کا چین چھین لیتی ہے.
اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے، اور اگر وہ راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کثرت کے ساتھ دیے جائیں، دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے، تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں 4 چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں، اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک بات فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقہ،